الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون وقال الله تعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق اللہ مولانا العظیم۔ تعریف اس خدا کی جس نے اس کارخانہ قدرت کو وجود بخشا، جو میرا آپ کا اور اس ساری کائنات کا خالق و مالک، رازق و مربی اور نگہبان ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور اللہ کے ان سارے نیک بندوں پر جن کی بے پناہ قربانیوں، ایثار اور لازوال جد و جہد کی بدولت اس کائنات میں حق کا بول بالا ہوا اور ہم سب کو زندگی گزارنے کا صحیح شعور اور سلیقہ نصیب ہوا۔ سامعین محترم، جہاں تک میری یہ آواز پہنچ رہی ہے، میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ اپنے کریم آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ نہایت ہی قابل احترام سامعین محترم، معزز خواتین و حضرات، میں سب سے پہلے تو اسلامک سرکل آف آسٹریلیا اینڈ نیوزی لینڈ (ICAN) کے تمام احباب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے نہ صرف اس مجلس کے ذریعے سے ایک ملاقات کا موقع فراہم کیا، بلکہ رمضان المبارک کی ان مبارک گھڑیوں کے اندر قرآن کی اس مجلس کے اندر مجھے بھی حاضری کا موقع دیا، اور اللہ کے حضور اس حاضری کو اللہ تعالیٰ سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے اور ICAN کی ان کاوشوں کو، تمام احباب کی ان کوششوں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت عطا فرمائے، اور ان ساری مجالس کو، اس میں ہماری حاضری، ہمارا بیٹھنا، ہمارا کہنا، ہمارا سننا، اللہ کریم ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرماتے ہوئے ان مجالس کو ہمارے لیے اس دنیا کے اندر سرمایہ حیات بنا دے اور آخرت کے لیے توشہ نجات بنا دے، آمین۔ سامعین کرام، جیسا کہ محترم قمر بھائی نے بتایا کہ آج کی اس مجلس کا عنوان فکر آخرت کے حوالے سے ہے۔ یہ دنیا اور یہ دنیا کی زندگی کی جس کے اندر رہتے ہوئے ہمیں چاروں طرف اس دنیا کی چکا چوندھ نے، آنکھوں کو چندھا کر رکھ دینے والی دنیا کی ان روشنیوں نے، حب دنیا اور دولت دنیا نے اور دنیا کے ان تمام رشتوں نے
ہمیں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے اور گھائل و مائل کرنے کی جب کوششوں میں مصروف ہو، تو ایسے میں آخرت کی بات کرنا، ایک ایسی چیز کی بات کرنا کہ جو نظر بھی نہیں آ رہی اور جو بظاہر کوئی قریب نہیں ہے، کچھ نظر نہ آنے والی ایک چیز ہے، یہ بڑا ایک طرف تو عجیب سا لگتا ہے، لیکن دوسری طرف اس کی فکر کی بات کرنا، اس کی تیاری کی بات کرنا آخرت کی، صرف اور صرف وہ آدمی کر سکتا ہے سامعین کرام کہ جو نہ صرف ایمان کی دولت سے مالا مال ہو بلکہ یقین کی دولت بھی اسے میسر ہو۔ جیسا کہ ہم قرآن کھولتے ہیں اور اہل ایمان کی تعریف کرتے ہوئے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نظر نہ آنے والی چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اور پھر آخر پہ فرمایا کہ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور عقیدہ آخرت جو بظاہر بہت ہی ایک عام فہم سا عقیدہ ہے، بڑا ضروری ظاہر ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس عقیدے کے اوپر ایمان نہ لایا جائے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ نظر تو نہیں آ رہا، کہیں کوئی سامنے نظر آنے والی چیز بھی نہیں ہے، چنانچہ اللہ کریم نے پہلے ایمان بالغیب کا تذکرہ کیا اور پھر غیب والی اس چیز یعنی آخرت کے اوپر یقین کی بات کرتے ہوئے اہل ایمان کی خصوصیات کو مکمل فرمایا۔ چنانچہ میرے ساتھیوں، میرے محترم دوستو، یہ پختہ یقین اور ایمان یہی وہ سرمایہ ہے کہ جو دنیا کی زندگی پر آخرت کو ترجیح دینے میں ہماری مدد کرتا ہے، اور یہ یقین جتنا پختہ ہوگا غیب کے اوپر اور عقیدہ آخرت کے اوپر اور ایمان بالغیب، یہ یقین جتنا پختہ ہوگا اتنا ہی ہمارا آخرت کی زندگی کے اوپر اور آخرت کی فکر کے حوالے سے ہماری کوششیں بھی اتنی ہی تیز ترین ہوں۔ اگر لغوی معنوں کی طرف جایا جائے تو یہ دنیا جس میں ہم رہتے ہیں یہ ادنا سے نکلی، اور ادنا کا مطلب ہم سب جانتے ہیں کہ کسی حقیر چیز کو، کسی تھوڑی چیز کو، کسی بہت ہی اپنی مقدار اور اپنے اثرات کے اعتبار سے بڑی گھٹیا چیز کو بالعموم اردو میں ہم ادنا کے لفظ سے موسوم کرتے ہیں اور اسے ادنا کے لفظ سے پکارا جاتا ہے، جبکہ آخرت اس کا متضاد ہے۔ اور اگر اس کا مادہ دیکھا جائے آخر، اخرى وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ، اس کا مطلب ہے وہ دوسری چیز بعد میں آنے والی، اور اس کے اصطلاحی معنی جو مفسرین نے لکھے ہیں وہ بے انتہا، بہت زیادہ، وسیع و عریض، لا محدود، لا متناہی کے معنوں کے اندر جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور اگر سامعین محترم ان معنی کے اعتبار سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سامنے رکھا جائے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا اور آخرت کا موازنہ کرتے ہوئے بیان فرمائے، تو پھر یہ معنی اور مفہوم اور کھل کر سامنے آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، آخرت کی زندگی کو اگر جانچنا چاہتے ہو، اگر دیکھنا چاہتے ہو، پرکھنا چاہتے ہو کہ یہ کتنی ہے اور کیسی ہے، تو پھر کسی ایسے سمندر کے کنارے پہ کھڑے ہو جاؤ کہ جہاں تا حد نگاہ تمہیں پانی نظر آئے، اس سمندر کے اندر اپنے ہاتھ کی ایک انگلی کو ڈبو اور پھر اس انگلی کو نکال لو، اس انگلی کے ساتھ جو پانی لگا ہوا ہے وہ پانی ہے دنیا کی زندگی، اور وہ پورا سمندر جس کی حدیں تمہیں نظر نہیں آ رہی، جو تا حد نگاہ پانی ہی پانی ہے، وہ جو ہے وہ آخرت ہے اس کے مقابلے۔ یہاں سے میرا خیال ہے کہ دنیا اور آخرت کی زندگی کا موازنہ کرنا ایک اہل عقل کے لیے، ایک شعور رکھنے والے انسان کے لیے، اس سے آسان مثال اور کوئی نہیں دی جا سکتی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث جس کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا کہ جنت میں ایک چھڑی رکھنے کی جو جگہ ہے، ایک چھڑی جسے ہم اپنی زبان میں سوٹی بھی کہتے ہیں، چھڑی رکھنے کی جگہ جو ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ یہ دنیا اور جو کچھ جس کے اندر ہے اس سے وہ جگہ بہتر ہے، اتنی تھوڑی سی جگہ
جس جگہ کے اوپر جو ہے وہ چھڑی رکھی جا سکتی ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر ہمارے ماں باپ قربان ہو جائیں، آپ تمثیل کے انداز میں اپنے صحابہ کی تربیت کیا کرتے تھے اور مثالیں دے کر سمجھایا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر پر رواں ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے کچھ صحابہ کرام بھی چل رہے ہیں کہ اچانک آپ دیکھتے ہیں کہ گندگی کا ایک ڈھیر ہے اور اس ڈھیر کے اوپر بکری کا ایک مردار بچہ پڑا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کچھ دیر کے لیے رک جاتے ہیں، اپنے صحابہ سے مخاطب ہوئے اور فرمایا کہ میرے ساتھیوں، تم میں ہے کوئی ایسا جو بکری کے اس مردار بچے کو 2 درہم کے اندر خرید لے؟ صحابہ کرام حیران ہوئے اور پریشان بھی ہوئے کہ حضور نے آج تک کبھی ایسی بات کی نہیں، یہ بات کیوں فرما رہے ہیں؟ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، یہ گندگی کا ڈھیر جہاں سے تعفن اٹھ رہا ہے، اس کے اوپر بکری کا ایک مردار بچہ پڑا ہوا ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ اس کو 2 درہم کے اندر کوئی خرید بھی لے، یہ کیسے ممکن ہے یا رسول اللہ؟ اس کو تو فری میں، مفت میں کوئی نہیں لے کے جانے کے لیے تیار، آپ 2 درہم کی بات کرتے ہیں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ساتھیوں، یہ بکری کا بچہ جو گندگی کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے، تمہارے نزدیک جتنا حقیر ہے، اس سے کئی گنا زیادہ تمہارے رب کے نزدیک یہ دنیا کی زندگی حقیر ہے، جس کی چکا چوند، جس کی جو ہے وہ روشنیاں، اور جس کی مال و دولت اور جس کا دھوکہ تمہیں ہر وقت اپنے پیچھے دوڑائے چلا جا رہا ہے، اس دنیا کی زندگی کی حقارت، اور یہ تمہارے رب کے نزدیک اتنی زیادہ حقیر ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، دنیا کے اندر بعض اوقات رہتے ہوئے تمہارا خیال ہوتا ہے کہ یہ جو اہل ایمان لوگ نہیں ہیں، جو کفر کی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور جس طرح کی ٹھاٹ باٹ کے ساتھ ان کی زندگیاں تمہیں نظر آتی اور شان و شوکت تمہیں نظر آتی ہے، اس دھوکے میں مت پڑ جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم، اگر دنیا کی اس زندگی کی قدر و قیمت اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ اس لیے مت سمجھنا کہ یہ کوئی بڑی شاہانہ اور بڑی عیش و عشرت کی زندگیاں گزار رہے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ اہل ایمان کے لیے، اہل اسلام کے لیے، متقین کے لیے، اللہ سے خوف اور ڈر رکھنے والوں کے لیے اللہ رب العزت نے جو کچھ تیار کر رکھا ہے تم اس کا گمان بھی نہیں کر سکتے ہو۔ اس لیے ان کے لیے آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی یہ محض متاع الغرور ہے۔ اس لیے فرمایا سورہ حشر کی آیات کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر لمحے تمہیں ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے، اس زندگی کے لیے کیا کیا ہے جسے آخرت کی زندگی کہا جاتا ہے، اس آخرت کے لیے اس نے کیا تیار کر رکھا ہے۔ ما قدمت لغد واتقوا اللہ، پھر اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل سے باخبر ہے۔ اور ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد دنیا اور آخرت کا اتنا زبردست محاکمہ اور اتنا زبردست موازنہ کرنے کے بعد اور اتنی کھول کھول کر بیان کر دینے کے بعد یاد رکھنا کہ ان باتوں کو بھول نہ جانا۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، اللہ کو مت بھولنا، ہر لمحے اس کا خوف اور اس کے سامنے احساس جواب دہی کو زندہ رکھنا، ورنہ کیا ہوگا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جن لوگوں نے اللہ کو بھولا وہ دراصل اپنے آپ کو بھول گئے۔ اولئک هم الفاسقون، اور پھر فرمایا کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، دوزخی اور جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت هم الفائزون، حقیقی کامیابی اور اصل فلاح و فوز ان لوگوں کے لیے ہے کہ جن کو جنت مل گئی، جن کے لیے جنت کا داخلہ آسان کر دیا۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران کی یہ آیات جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ ہر اس شخص نے، ہر اس چیز نے کہ جو اس دنیا کے اندر آئی ہے اس نے مر جانا ہے۔ البقاء للہ ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، باقی رہنے والی صرف ایک ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے۔ جو اس دنیا میں آیا ہے اس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر وہ دن قریب آنے والا ہے کہ جس دن تمہارے اعمال کا صحیح صحیح بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا اور پورا پورا بدلہ تمہیں دے دیا جائے گا۔ پس اس دن جو نارے جہنم سے بچا لیا گیا، فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچ گیا، وادخل الجنۃ فقد فاز، اور جنت میں داخل ہو گیا، اس سے بڑا کامیاب انسان کوئی نہیں ہے۔ وہی اصل میں کامیاب ہے اور وہی کامیاب ترین انسان ہے۔ سامعین محترم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کی حقیقت کو بہت کھول کر بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا تھا نا، علی تمہیں یہ دنیا کی زندگی کیسے لگتی ہے؟ یہ دنیا کی چکا چوند، یہ چاروں طرف دنیا کی یہ روشنیاں، یہ آسمانوں سے باتیں کرتی ہوئی عمارتیں اور پلازے، یہ جائیدادیں اور جاگیریں، یہ مال و متاع، یہ بیٹے اور یہ بیٹیاں، یہ برادریاں اور یہ کنبے، یہ خوبصورت اور چوڑی سڑکوں کے اوپر چلملاتی اور چکمگاتی کاریں اور گاڑیاں، ان سارے کچھ کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت علی نے جواب دیا تھا، یا رسول اللہ، میں دایاں جوتا پہنتا ہوں، خدا کی قسم اس دنیا کی زندگی پہ اتنا اعتبار بھی نہیں کہ بایاں جوتا پہن سکوں گا یا نہیں پہن سکوں گا اور میں موت کی وادی میں چلا جاؤں۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، علی تمہیں تو پھر بھی بڑا یقین ہے، خدا کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، مجھے اس دنیا کی زندگی پر اتنا اعتبار اور یقین بھی نہیں ہے کہ یہ آنکھوں کی پلکیں جو نیچے آئی ہیں یہ اوپر اٹھ سکیں گی یا نہیں اٹھ سکیں گی اور میں موت کی وادی میں چلا جاؤں۔ سامعین محترم، اب ایک مومن شخص کے لیے، ایک اہل ایمان کے لیے ایسی دنیا کے اندر اس کو کس انداز سے رہنا ہے اور کس طریقے سے اپنا وقت بسر کرنا ہے کہ اس کو وہ حقیقی کامیابی بھی مل جائے جو آخرت کی کامیابی ہے، جو جنت کا داخلہ ہے، جو نارے جہنم سے چھٹکارے کی صورت میں جس کا اعلان ہونے والا ہے۔ سید ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تفہیم القرآن کے اندر مومن کی مثال اس دنیا کی زندگی کے اندر ایسے دی کہ جیسے ایک طالب علم ہوتا ہے اور وہ کمرہ امتحان کے اندر جا چکا ہوتا ہے اور اعلان ہوتا ہے کہ 3 گھنٹے کا وقت ہے اور یہ 10 سوالوں پر مشتمل ایک کوسچن پیپر اسے تھما دیا جاتا ہے، تو وہ اب زندگی وہ 3 گھنٹے کیسے استعمال کرے گا؟ انہوں نے لکھا کہ ایک ذہین طالب علم، اور ہر وہ طالب علم کہ جو کامیابی چاہتا ہے، وہ لکھنا شروع کر دے گا اور ان 3 گھنٹوں کے اندر اگر اسے کوئی ضروری کام بھی پڑ جائے، کوئی اس کے عزیز رشتہ دار اسے ملنے آ جائیں، تو بھی ان سے ملنے سے گریز کرے گا اور وہ سر اڑا کے لکھتا چلا جائے گا کہ اس لکھنے میں اس کی کامیابی ہے اور ٹائم بڑا محدود ہے۔ مولانا لکھتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو اور اے اہل ایمان، تمہاری مثال تو اس طالب علم سے بھی زیادہ حساس ہے کہ اس کو اتنا تو پتا ہے کہ 3 گھنٹے اس کے پاس موجود ہیں۔ تمہیں اور ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ 3 منٹ کی کوئی گارنٹی ہے یا نہیں ہے۔ 3 منٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں سامعین، 3 سیکنڈ کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی۔ ما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت، تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اگلا لمحہ اس کا کیسا ہے، کل اس نے کیا کرنا ہے اور کس جگہ پہ اس نے جا کے مرنا ہے اور کہاں پر اس کی موت نے آ کر اسے لے لینا ہے۔ سامعین کرام، ان ساری حقائق کو سامنے رکھتے ہو اب انسان کی فطرت کیا ہے، انسانی فطرت انسان کو کس طرف مائل کرتی ہے؟ بڑی ایک عام فہم سی بات ہے کہ یہ انسان ہمیشہ تھوڑے کے مقابلے میں زیادہ کو ترجیح دیتا ہے، ہمیشہ
غیر مستقل کے مقابلے میں مستقل اور پرمننٹ کو ترجیح دیتا ہے، کسی معمولی فائدے کے مقابلے میں زبردست فائدے والی چیز کی طرف جاتا ہے، اور عارضی اور کمزور چیز کی بجائے کسی مستقل، پائیدار اور مضبوط چیز کو ترجیح دیتا ہے۔ چنانچہ ان حدیث اور قرآن کی ان آیات کی روشنی میں اگر ہم دنیا اور آخرت کا موازنہ کریں تو دنیا تو پھر بڑی ایک غیر مستقل، ایک نہایت ہی کمزور، ایک بہت ہی حقیر سی چیز ہے آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت جو ہے وہ ایک پائیدار اور مضبوط زندگی کا نام ہے۔ چنانچہ ہمیں اپنی ساری تگ و دو، اپنی ساری جد و جہد کا مرکز، اپنے تمام تر جو ہے وہ اپنی سرمایہ کاری اور انویسٹمنٹ، چاہے وہ مال کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ جان کے اعتبار سے ہو، وہ ساری کی ساری اس حقیقی کامیابی اور آخرت کی کامیابی کے لیے کرنی چاہیے جسے اللہ رب العزت نے بھی حقیقی کامیابی کہا ہے۔ ورنہ میرے بھائیوں، ہماری مثال تو اس شخص کی سی ہو جائے گی کہ جو خواب، نیند تھوڑی دیر کے لیے سوتا ہے اور خواب کے اندر وہ دیکھتا ہے کہ وہ کسی جہاز کا مالک بن گیا ہے اور جہاز چلا رہا ہے، پائلٹ ہے، اور دنیا کے ملکوں کی سیر کرتا ہے، اور جہاں اس کا جی چاہتا ہے وہ اپنے جہاز کی اڑان بھرتا ہے اور وہاں پہنچ جاتا ہے، اور پھر اسی اثناء میں اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ نہ وہ جہاز رہتا ہے، نہ وہ خوشیاں رہتی ہیں، وہ وقتی خوشی تھی جو ایک خواب کی صورت میں تھوڑی دیر کے لیے اسے میسر آئی تھی۔ یا ہم میں سے کوئی یہ خواب دیکھے کہ بہت بڑا محل ہے، وسیع و عریض قسم کا، چاروں طرف اس کے باغات لگے ہوئے ہیں، پانی کی اور دودھ کی اور شہد کی نہریں اس کے اندر موجود ہیں، اور خوبصورت زندگی اسے میسر ہے، اور پھر اسی اثناء کے اندر اس کی آنکھ کھل جائے، نہ وہ محل، نہ وہ باغات، نہ وہ نہریں، نہ وہ خوشی، اور وہ ساری کی ساری چیز اس خواب کے اختتام کے اوپر ختم ہو جائے۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، سامعین محترم، یہ دنیا کی زندگی بس اس خواب سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ اس دھوکے، وما متاع الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دھوکے کے اس سامان کے علاوہ اس کی اور کوئی حیثیت اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ساتھیوں نے بھی اس دنیا کی زندگی کو کس طریقے سے آخرت کے مقابلے میں حقیر جانا، اور آخرت کی زندگی کو کس طریقے سے اس دنیا کی زندگی پر ترجیح بنایا، بے پناہ مثالیں ہیں، بے پناہ واقعات ہیں۔ وقت کی کمی ہے، میں ایک دو کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو اختتام کی طرف لے جاؤں گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے اور رات کو مصلی کے اوپر کھڑے ہو کر ساری رات روتے ہوئے ایک آیت اپنی زبان کے اوپر ان کے ورد کرتے رہے گویا کہ، اور وہ آیت تھی اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے میں نے پوچھا یا رسول اللہ، یہ حساب یسیر آخر کیا چیز ہے جو ساری رات آپ پڑھتے بھی رہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رم جھم برسات کی موسم برستے بھی رہے، آپ تڑپتے بھی رہے، یہ حساب یسیر کیا چیز ہے جو آپ اپنے رب سے مانگتے رہے؟ فرمایا عائشہ، حساب یسیر یہ ہے کہ روز قیامت اللہ تعالی بغیر حساب کتاب اپنے بندے کو جنت کا ٹکٹ دے دے، اور جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی عائشہ، جس کا حساب شروع ہو گیا عائشہ، وہ حساب یسیر نہیں ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ کون شخص مانگ رہا ہے؟ وہ جو امام الانبیاء ہے، وہ جو خاتم الانبیاء ہے، وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہے، وہ جو معصوم عن الخطا ہے، وہ مانگ رہا ہے کہ یا اللہ ہمیں حساب یسیر عطا فرما دے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی ساری زندگی روز قیامت اپنے رب کے حضور حاضری اور وہاں پر احساس جواب دہی، اس احساس کو بیدار رکھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور میرے پاس تشریف لائے اور مجھے کہنے لگے کہ عبداللہ مجھے تھوڑا سا قرآن سناؤ۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں آپ کو قرآن سناؤں؟
یعنی جس قلب مبارک کو قرآن کی آیتوں نے آ کے چھوا ہے، میں ان کے سامنے قرآن کیسے پڑھ کے سناؤں؟ فرمایا عبداللہ آج میرا دل کر رہا ہے کہ تم پڑھو اور میں سنوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ نساء پڑھنی شروع کر دی۔ پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت پر پہنچا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، تو مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ رک جاؤ، عبداللہ خاموش ہو جاؤ۔ میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، حضور کا چہرہ اقدس آنسوں سے تر ہو چکا تھا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، معزز سامعین کرام، یہ کون سی آنکھیں ہیں، یہ کون سا چہرہ ہے کہ جو آج آنسوؤں کی برسات سے رم جم جو ہے وہ تر ہو چکا ہے؟ جی ہاں، یہ وہی چہرہ ہے، یہ وہی دل ہے کہ جو طائف والے دن بھی نہیں پگھلا تھا، طائف کی سختیاں بھی جھیلتے ہوئے فرمایا تھا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِلْعَالَمِينَ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ جبریل واپس چلے جاؤ، ملک الجبال کو واپس لے جاؤ، طائف والوں کو میں کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، اس لیے کہ میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ یہ دل آج پگھل چکا تھا اور آنسوؤں کی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے رم جھم برسات برس رہی تھی۔ فرمانے لگے عبداللہ قرآن کی اس آیت نے مجھے رلا دیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کل قیامت کے دن جب سارے انبیاء جو ہے اور ساری قوموں کے اوپر گواہ لے کر لائے جائیں گے، اور اے محمد آپ کو ان سب پر گواہ بنا دیا جائے گا، تو اس وقت کیا کرو گے؟ جی ہاں میرے ساتھیوں اور میرے بھائیوں، یہ خدا کے ہاں کھڑے ہونے کا احساس ہے، جواب دہی کا احساس ہے۔ خطبہ حجت الوداع آپ ارشاد فرما رہے ہیں، حضور کا یہ آخری خطبہ ہے اور اپنے رب کی طرف کشاں کشاں سفر جاری ہے۔ اونٹنی پر بیٹھ کر آپ خطبہ ارشاد فرماتے فرماتے اپنے سامنے جو 1.5 لاکھ کا مجمع تھا ان سے کہنے لگے، لوگوں میرے ایک سوال کا جواب دو۔ سارے مرد و خواتین، بچے، بوڑھے اور جوان یکسو اور متوجہ ہو گئے۔ کون سا سوال یا رسول اللہ؟ فرمانے لگے میرا سوال یہ ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے تمہارے اوپر گواہ بنا کر کھڑا کیا جائے گا، تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ اللہ تعالیٰ تم سے پوچھے گا کہ کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم نے میری توحید اور میرا پیغام تم تک پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا؟ تو لوگوں کیا کہو گے؟ لوگوں نے عرض کیا، بیک زبان ہو کر کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کے ذمے جو کام لگا تھا، آپ کا بچپن بھی ہم نے دیکھا، آپ کا لڑکپن بھی ہم نے دیکھا، آپ کو کانٹوں پہ چلتے ہوئے بھی دیکھا، آپ کو پتھر پڑتے ہوئے بھی دیکھا، یہاں تک کہ آپ کو اپنے محبوب شہر مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا، شعب ابی طالب کی گھاٹیوں میں معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ بھی آپ سے کیا گیا، طائف کے سفر پر رواں ہوتے ہوئے بھی دیکھا، بدر و حنین کے اندر یا رسول اللہ آپ کو ان غزوات کے اندر بھی شریک ہم نے دیکھا۔ ہم گواہی دیتے ہیں کہ جو پیغام اور جو ذمہ داری اللہ رب العزت نے آپ کے ذمہ لگائی تھی، آپ نے پہنچایا ہی نہیں، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ گواہی لینے کے بعد اونٹنی پہ بیٹھے بیٹھے میرے اور آپ کے کریم آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شہادت کی انگلی کھڑی کی اور 3 مرتبہ اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں، یہ گواہی لے کر آ رہا ہوں، یا اللہ تو بھی گواہ بن جا، میں نے اپنی کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی۔ جی ہاں میرے ساتھیوں، یہ فکر آخرت ہے، یہ آخرت کو احساس جواب دہی کی فکر ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، کیا میں نے اور آپ نے بھی کل کھڑے ہونا ہے؟ کبھی ہمیں بھی اس بات کا احساس ہوا ہے؟ کبھی میرے ساتھیوں حضور کی اس سنت کو ہی زندہ کر لیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے سارے لوگوں کو اکٹھا کریں، میں یہ بھی نہیں کہتا جس آفس میں آپ کام کرتے ہیں یا جس ادارے میں آپ ملازم ہیں اس ادارے کے سارے مرد و خواتین کو اکٹھا کر لیں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ جس محلے میں آپ رہتے ہیں اس محلے کے لوگوں کو اکٹھا کر لیں، میں تو صرف یہ عرض کرتا ہوں
کہ جس گھر میں آپ رہتے ہیں، جہاں 4 6 10 لوگ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، آپ کی بیوی بچے رہتے ہیں، ان کو اکٹھا کر کے کبھی یہ پوچھ لیں کہ کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ میں نے تم تک رب کا پیغام پہنچایا ہے کہ نہیں پہنچایا، کیا گواہی دو گے؟ تو سوال کا جواب تو ہمیں مل ہی جائے گا۔ جی ہاں میرے ساتھیوں، یہ حضرت عثمان ہیں ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں جنت کی بشارتیں مل چکی ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر حضور نے فرمایا، عثمان آج کے بعد اگر تم کوئی نیکی نہ کرو تو پھر بھی کوئی جو ہے وہ تمہیں جنت میں جانے سے روک نہیں سکتا۔ حضرت عثمان ابن عفان چلتے چلے جا رہے ہیں، ایک قبر کے اوپر رک کر رونا شروع کر دیا اور رو رو کر زاروں قطار روئے چلے جا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ اے عثمان کون سی بات تمہیں رولا رہی ہے؟ فرمایا کہ یہ قبر جو دنیا کی منزلوں میں آخری منزل ہے انسان کی اور آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل ہے انسان کی، پس جس کی یہ منزل اور یہ کامیاب ہو گئی، جو یہاں کامیاب ہو گیا وہ آخر تک کامیاب ہو جائے گا۔ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت عمر ابن خطاب دوسرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے اوپر حکمران ہیں، لیکن اس احساس کے ساتھ حکمرانی کر رہے ہیں کہ فرات کے کنارے کے اوپر کوئی بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو عمر تم سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ مدینے کی گلیوں کا گشت ہو رہا ہے، ایک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے، بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ پوچھتے ہیں عورت سے دروازہ کھٹکھٹا کے، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ عرض کی کہ یہ بھوک سے اور بلبلا کر اور فاقہ ہے اور تنگ دستی ہے، اس لیے رو رہے ہیں۔ پوچھا کہ تم نے حکومت وقت کو اس کی اطلاع نہیں دی، خلیفہ کو اس کی اطلاع نہیں دی؟ عورت کہنے لگی کہ جس خلیفہ کو، جس حکمران کو یہ بھی نہیں پتا، جس کو بتانا پڑے کہ کہاں بھوک ہے، اس کو حق کے حکمرانی نہیں ہونا چاہیے، اس کو کون سی حکمرانی کا حق ہے؟ یہ سنتے ہی وہاں سے نکلتے ہیں اور بیت المال کے اندر پہنچ کر غلے سے اور اناج سے ایک تھیلا بھرتے ہیں، اس کو اپنے کاندھوں کے اوپر لاد کر دوبارہ اس عورت کی طرف چلتے ہیں۔ غلام نے جب دیکھا تو کہا کہ امیر المومنین یہ سامان اور یہ بوری اور یہ تھیلا میں اٹھا لیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، کل قیامت کے دن یہ وزن ہر ایک نے اپنا وزن خود اٹھانا ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی کسی دوسرے کا وزن نہیں اٹھا سکے گا، اس لیے میں خود اٹھا کے لے کے جاؤں گا۔ وہاں جا کے پہنچتے ہیں اور کھانا تیار کر کے ان بچوں کو کھلا کے واپس آتے ہیں۔ سامعین محترم، یہ کون سا احساس ہے؟ یہ ذمہ داری کون سی چیز ہے؟ یہ فکر آخرت کے علاوہ، آخرت کو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے اور جواب دینے کی فکر کے علاوہ کون سی چیز ہے جو اتنے بڑے حکمران کو، جو 22 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جی ہاں میرے ساتھیوں، یہ صرف اور صرف آخرت کی فکر ہے۔ جب یہ پیدا ہو جاتی ہے، جب انسانوں کے اندر، تو ترجیحات بدل جاتی ہیں، زندگی گزارنے کے سلیقے بدل جاتے ہیں، طریقے بدل جاتے ہیں۔ ورنہ اسی دنیا کے اندر جو مالدار لوگ اور جو دنیا دار قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کے آخرت میں فکر، جن کے اندر آخرت کی کوئی فکر نہیں ہوتی، وہ ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ اور وہ ٹھاٹ باٹ کچھ اور ہوا کرتا ہے۔ اور ان فقیروں کا کہ جنہیں آخرت میں فاخرانہ لباس پہننے ہوتے ہیں، وہ فقیرانہ لباس کے اندر ہی بڑے مطمئن نظر آتے ہیں۔ ایک خلیفہ حشام بن عبد الملک کا نام آپ نے سنا ہوگا، مسلمانوں کا خلیفہ ہے، بظاہر وہ بھی بادشاہ ہے اور امیر المومنین کہلاتا ہے، لیکن ایک دنیا دار انسان ہے، حب دنیا سے اس کا دل بھرا ہوا ہے، اور وہ سفر حج کے اوپر روانہ ہوتا ہے، حج کے لیے جا رہا ہے، تو روایات کے اندر آتا ہے کہ 600 اونٹ تو اس کے ملبوسات سے لدے ہوئے تھے، جو اس نے لباس پہننے تھے صرف حج کے سفر کے دوران 600 ملبوسات پر مشتمل جو ہے وہ اونٹ اس کے ساتھ رواں دواں ہیں، اور امیر المومنین حج کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے مقابلے میں ایک امیر المومنین وہ ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے، عمر ابن خطاب اس کا نام ہے، رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ جمعے کی نماز کے لیے آج لیٹ ہو گئے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا امیر المومنین آپ لیٹ ہو گئے؟ فرمانے لگے ہاں میرے ساتھیوں، میں معذرت چاہتا ہوں کہ میرے پاس ایک ہی کرتا ہے، ایک ہی کرتا ہے،
میں اس کو دھوتا ہوں، پھر اس کا انتظار کرتا ہوں، وہ خشک ہونے اور اس کے انتظار میں مجھے تاخیر ہو گئی ہے، میں اس لیے لیٹ ہو گیا ہوں۔ جی ہاں میرے ساتھیوں، یہ فقیرانہ لباس، اس کو ترجیح وہی دے سکتا ہے کہ جس کا دل ایمان کے ساتھ معمور ہے اور جو غیب اور آخرت پر یقین کی کیفیت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ جی ہاں میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، یہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ مشہور خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور جن کی زندگی کی شان و شوکت اور ٹھاٹ باٹ یہ ہے، ایک وقت تھا کہ عمر بن عبدالعزیز مدینے کی گلیوں سے گزرتے تھے تو خوشبوئیں گواہی دیتی تھی کہ یہاں سے عمر بن عبدالعزیز گزر کر گئے ہیں۔ اور ایک وقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ ہیں، آخرت کی فکر لاحق ہے، مرض الموت کے اندر مبتلا ہیں، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں کہ آپ کی اہلیہ کا بھائی آپ کی عیادت کے لیے آتا ہے اور اپنی بہن سے کہتا ہے کہ امیر المومنین نے جو کرتا پہن رکھا ہے یہ بہت میلا ہو چکا ہے، اس کو تبدیل ہی کر دو، لوگ عیادت کے لیے آ رہے ہیں، وہ کیا کہیں گے؟ تو بہن کہنے لگی کہ بھائی امیر المومنین کے پاس یہ ایک ہی کرتا ہے جو انہوں نے پہن رکھا ہے، کوئی دوسرا کرتا موجود ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں، جب دنیا کی زندگی ترجیح نہ ہو، جب آخرت ترجیح بن جائے، اور آخرت کے اندر یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت کی بشارتیں دی ہوئی ہیں۔ عمر ابن خطاب کا مقام میں اور آپ نہیں پہچانتے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ اور سفر معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بہت بڑا محل دیکھا اور اس محل کے اندر ایک نوجوان عورت کو بیٹھے ہوئے دیکھا، میں نے پوچھا جبریل سے کہ یہ کس کا محل ہے، اتنا خوبصورت محل؟ تو فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ یہ آپ کے ایک غلام خطاب کے بیٹے عمر کا محل ہے۔ میرا دل چاہا کہ میں اس محل کے اندر جاؤں، لیکن پھر عمر کی غیرت آڑے آ گئی۔ میں نے کہا کہ عمر بہت غیرت مند شخص ہے، وہ کیا کہے گا کہ میرے پوچھے بغیر میرے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ عمر ابن خطاب نے یہ بات سنی تو زارو قطار روتے ہوئے فرمانے لگے یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، عمر آپ سے غیرت کرے گا؟ آپ کیسی بات کرتے ہیں؟ جی ہاں میرے ساتھیوں، جن کی نظریں ان محلات کے اوپر ہوں، جن کی نظریں اس مستقل زندگی کے اوپر ہو، وہ دنیا کی اس چکا چوند اور دنیا کی اس غیر مستقل قسم کی جو ہے اور ناپائیدار قسم کی زندگی کے اندر اپنا جی نہیں لگاتے۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورہ خامیم سجدہ کے اندر بہت خوبصورت انداز میں آخرت کا ایک نقشہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو لوگ آخرت کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں دنیا کی زندگی پر، ایمان کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور اس کے اوپر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، کوئی چیز دنیا کی کوئی ایسی چکا چوند، دنیا کی کوئی نعمت، دنیا کی کوئی حب اور محبت انہیں اللہ اور آخرت جو ہے اس سے ہٹا نہیں سکتی، اور پورے استقامت کے ساتھ وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہ رہے ہوں، اللہ اور آخرت ان کی ترجیح ہوتی ہے، ان کا مطمع نظر ہوتی ہے، استقامت کے ساتھ وہ زندگی اس طریقے سے جو ہے وہ گزارتے ہیں، تو پھر اللہ کے فرشتے ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں یہ 3 مقامات کے اوپر نازل ہوتے ہیں۔ پہلا مقام یہ بھی آخرت کا سفر ہے، یہ موت کا مقام ہے، جب انسان کی موت آئے گی۔ یاد رکھیے یہ آخرت کے سفر کا پہلا مرحلہ ہے جب انسان کی موت آتی ہے۔ اور میرے محترم بھائیوں، معزز سامعین کرام، یہ موت اتنی آسان نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا کہ ایک آدمی پڑے پڑے اس کی جان جو ہے وہ جان آفرین کے سپرد ہو جاتی ہے۔ کبھی آپ کو اگر تجربہ ہوا ہو کہ کوئی فرد آپ کی نگاہوں کے سامنے جب اس کی روح اور اس کے جسم کا تعلق ختم ہو رہا ہوتا ہے تو ایک جھٹکا لگتا ہے، چارپائی یوں ہلتی ہے۔ میرے ساتھیوں، یہ اس لیے کہ یہ موت کا مرحلہ بھی بڑا کٹھن مرحلہ ہے۔ ایک ایسا شخص کہ جس نے دنیا کے اندر اللہ کو بھلا کر زندگی
جو ہے وہ گزاری، اللہ سے دور رہ کر زندگی گزاری، گناہوں سے بھرپور زندگی گزاری۔ حدیث میں آتا ہے کہ اس کی روح ایسے نکالی جاتی ہے کہ جیسے ایک جھاڑی کے اندر کوئی کپڑا جو ہے وہ الجھ جائے اور اس کپڑے کو کھینچا جائے اور وہ لیر و کتیر ہو جائے، وہ جو ہے وہ کرچی کرچی ہو جائے۔ اس طریقے سے ایک گنہگار شخص کی روح کو نکالا جاتا ہے۔ لیکن ایک اہل ایمان اور ایک مومن شخص جس نے استقامت کے ساتھ زندگی گزاری ہوتی ہے، جب اسرائیل اس کے سامنے آتا ہے، اسے ڈر تو لگتا ہے کہ اسرائیل کی شکل ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، لیکن فوراً یہ فرشتے، رحمت کے فرشتے، یہ وہ فرشتے ہیں جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کے اندر ایک اور جگہ پر کہ کل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون، یہ فرشتے تمہارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جیسے ہی موت کا وقت آئے گا یہ فوراً تمہاری روح کو قبض کر لیں گے۔ جی ہاں، پھر رحمت کے فرشتے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، وہاں پر یہ بشارتیں ملتی ہیں۔ پھر دوسرا مرحلہ قبر کا مرحلہ ہے، جس کا ذکر میں نے پہلے بھی کیا۔ حضرت سفیان کی ایک حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، میرے صحابہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں کسی دن تمہیں قبر دکھا دوں اور عذاب قبر دکھاؤں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے، لیکن پھر میں ڈرتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر تم نے عذاب قبر دیکھ لیا تو تم مردے دفنانا چھوڑ دو گے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، یہ وہ منزل ہے، وہاں پر بھی یہ فرشتے اہل ایمان کے ساتھ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، تم نے نہیں ڈرنا، تم نے کوئی خوف نہیں کھانا۔ اور تیسرا اور آخری مرحلہ کب ہوگا؟ جب یہ فرشتے نازل ہوں گے اہل ایمان کے اوپر، یہ حشر کا دن ہوگا، یہ وہ دن ہوگا جب اللہ کی عدالت لگے گی، اور یہ دن بڑا سخت ہوگا۔ اس کا نقشہ کبھی سورہ کہف کے اندر، کبھی قرآن کے دوسرے جو ہے مقامات کے اوپر اللہ نے کھینچا ہے۔ فرمایا یوم نسیر الجبال، جس دن پہاڑوں کو چلا دیا جائے گا، اور وتر الارض بارزہ، یہ زمین ہموار کر دی جائے گی، لا ترى فيها عوج ولا امتا، اس کے اندر کوئی اونچ نیچ تم نہیں دیکھو گے، یہ ساری زمین یہ میدان عرفات بنا دی جائے گی۔ یہ جو میدان حشر ہوگا یہ میدان عرفات بنا دیا جائے گا، لا ترى فيها عوج ولا امتا، اس کے اندر کوئی اونچ نیچ تم نہیں دیکھو گے۔ اور اس دن آدم سے لے کر آخری انسان سارے کے سارے جمع کر دیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں وحشرناہم، میں سب کو جمع کر دوں گا۔ اور مولانا ابو الاعلی مودودی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ان الفاظ کے اندر اللہ کا جلال نظر آتا ہے، بالکل ایسے ہی کہ جیسے بکریوں کا ایک چرواہا جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہو اور وہ بکریوں کے اوپر کھڑا ہو اور کہہ رہا ہو خبردار یہاں سے کوئی نہیں ہلے گا، ایسے ہی روز قیامت، روز حشر، روز محشر اللہ تعالیٰ انسانوں کو اس طریقے سے جمع کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَعَدَّدْنَاهُمْ عَدًّا، پھر باوجود اس کے کہ میری اجازت کے بغیر ایک مکھی بھی نہیں پروار سکتی، میں گنتی کروں گا کہ کیا سارے پورے تو ہو گئے ہیں نا۔ جی ہاں، یہ میدان حشر ہے، یہ یوم الحشر ہے، یہ اس کی تصویر ہے، یہ اس کی منظر کشی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب گنتی پوری ہو جائے گی تو پھر میں کیا کروں گا، وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور یہ دن وہ دن ہوگا سامعین محترم جس کے بارے میں کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ سورج جو ہے یہ کوئی 4 کروڑ یا 3.25 کروڑ 3 کروڑ 90 لاکھ میل کی مسافت پر ہے اس زمین سے سورج کی جو فاصلہ ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اگر اس سورج کو آدھے فاصلے پر کر دیا جائے تو یہ ساری زمین بخارات بن کر اڑ جائے، اس کی گرمی اس قدر ہے، اور اس کی گرمی جو اس وقت زمین پر پڑ رہی ہے یہ چھن چھن کر آ رہی ہے، کئی رکاوٹیں ہیں راستے کے اندر، کہیں بارشیں ہیں، کہیں بادل ہیں۔ اس کے باوجود جب جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے یہاں پاکستان میں، باہر کا مجھے نہیں معلوم آپ کے ہاں کون سے مہینے ہوتے ہیں، لیکن وہ گرمی برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ ذرا سی دیر کے لیے بجلی چلی جائے، اے سی بند ہو جائے، پنکھا بند ہو جائے تو وہ برداشت سے باہر ہو جاتی ہے۔ یہ یوم الحشر، یہ روز قیامت، جس دن اللہ سارے بندوں کو اکٹھا کرے گا، اس دن یہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اب سوا نیزہ کتنا ہوتا ہے آپ دیکھ لیجئے
کہ یہاں سے لے کے وہاں تک، اس دیوار تک، اس سے اگلی دیوار تک، اور یہ زمین تانبے کی طرح جو ہے وہ تپی ہوئی ہوگی. انسانیت اپنے پسینے کے اندر شرابور یہاں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے. اور حدیث کی روایات میں آتا ہے کہ چیخ و پکار ہوگی، آہو بکا ہوگی، یا اللہ ہمیں جہنم میں پھینک دے، اس عذاب سے تو نکال. اور لوگ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ یہ دن ختم ہی نہیں ہو رہا، سورج غروب ہی نہیں ہو رہا. اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ فی یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ، یہ دن کیسے ختم ہو؟ اس کی مدت تو 50,000 سال کے برابر ایک دن ہے قیامت کا. فی یومن کان مقدارہ 50,000 سنہ. جی ہاں، اس کے اندر کھڑے ہونا ہے، وہاں پر رکنا ہے، اپنی باری کا انتظار کرنا ہے. رب فرمائے گا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. جب یہ عدالت لگ جائے گی، جب ساروں کی گنتی مکمل ہو جائے گی، سارے جمع ہو جائیں گے، تو پھر میں کیا کہوں گا کہ اچھا جی آ جائیں، آئی کین کے صدر صاحب آ جائیں، اور فلاں کی جو ہے وہ جماعتوں کے صدر اور تنظیموں کے صدر اور فیملیوں کے سربراہ آئیں اور اپنی اپنی فیملی اور اپنی جماعت کی رپورٹ کو پیش کریں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. اس دن میں فردن بلاؤں گا، ایک ایک کر کے بلاؤں گا، ایک ایک کر کے بلاؤں گا. اور سٹیج پر آ کے پھر کیا کہوں گا؟ کیا بلا کے کہوں گا کہ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا. اپنی دنیا کی زندگی کی کتاب جو اپنے ساتھ لائے ہو، اس کو پڑھنا شروع کر دو. آج تمہارے حساب کتاب کے لیے تمہاری کتاب کافی ہے، ہم تم سے کچھ نہیں پوچھیں گے. جی ہاں میرے دوستو، یہ وقت آنے والا ہے، مجھے اور آپ کو جواب دینا ہے، مجھے اور آپ کو اپنی کتاب پڑھنی ہے، اور کتاب کا ایک ایک حرف پڑھنا ہے. یہ دنیا کی زندگی میں ہم یہ اوراق پر اوراق، صفحوں پہ صفحے لکھتے چلے جا رہے ہیں. جو کرتے ہیں، جو کرواتے ہیں، جو سوچتے ہیں، جو جلوتوں کے اندر، جو خلوتوں کے اندر، جو تنہائیوں کے اندر، جو محفلوں کے اندر جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ کتاب کھلے گی اس دن جب ساری انسانیت کا اجتماع ہوگا. حضور بھی کھڑے ہوں گے، سارے انبیاء بھی کھڑے ہوں گے، ماں باپ بھی سامنے کھڑے ہوں گے. اور قرآن کہتا ہے کہ جب انسان سے کہا جائے گا نا کہ اپنی کتاب اب پڑھنا شروع کر دو، تو یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی. لوگ فرار کا راستہ اختیار کریں گے، چھپنے کی کوشش کریں گے. یا اللہ، یہ تو میرے والد صاحب سامنے کھڑے ہیں، یہ تو میری بہنیں سامنے کھڑی ہیں، یہ تو میری بیوی، میرے بچے سامنے کھڑے ہیں، یہ تو میرے آباء و اجداد، میرے رشتہ دار سامنے کھڑے ہیں. میں کیسے پڑھ کے بتاؤں کہ میں کیا کیا کرتا چلا آیا ہوں؟ اس لیے میرے ساتھیوں، دنیا کی اس زندگی کو اللہ کے خوف سے معمور کر لیجئے، اللہ کی خشیت اختیار کیجئے، اللہ کے خوف اور آخرت میں جواب دہی کے احساس کے ساتھ کہ بہت جلد یہ دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور ایک نہ ختم ہونے والا سفر شروع ہونے والا ہے. اس سفر کو اگر آسان بنانا ہے، اس سفر میں اگر کامیابیاں جو ہے وہ اپنا مقدر بنانی ہے، اور پھر وہ حقیقی فلاح کہ جسے فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. وہ حقیقی کامیابی یعنی نار جہنم سے چھٹکارا اور جنت کے اندر داخلے کو یقینی بنانا ہے. تو پھر اس دنیا کی زندگی کو اللہ سے ڈر کر اور اللہ کے اوپر ایمان کی پختگی اور اللہ نے جو ذمہ داریاں لگائی ہیں اس دنیا میں، اپنے اہل و عیال کی پرورش، ان کی تربیت، ان کے اندر خدا خوفی، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو امانت ہم تک چھوڑ کے گئے ہیں، قرآن اور جو شریعت ہمارے ذمہ لگا کے گئے ہیں، اس شریعت پہ نہ صرف خود عمل درآمد کریں بلکہ اس کو دنیا تک پہنچانا. قرآن و سنت کی دعوت کو لے کر اٹھیں. اور آپ تو پہلے ہی ماشاءاللہ دنیا کے ملکوں میں موجود ہیں. اللہ تعالی ہمیں بھی، آپ کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے پیارے نبی کی اس دعوت کو دنیا کے ایک ایک فرد تک پہنچائیں، ایک ایک کونے تک پہنچانے والے بن جائیں، اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکیں، اور اس کے نتیجے میں وہ رب ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں آخرت کی کامیابی عطا فرما دے، جنت الفردوس عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ حافظ تنویر احمد صاحب. ہم بہت مشکور ہیں آپ کے کہ آخرت کے فکر کے حوالے سے آپ نے ہماری
یادوں کو تازہ کیا اور اس کی تیاری کی فکر ہمیں اندر پیدا کی. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ جو کچھ سنا اس کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس تاخراتوں میں اس جہنم سے نجات ہمارا مقدر کر دے. الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سے راضی ہو جائے. آخر میں اگر کوئی سوال نہیں ہے تو میں میاں راشد صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا پر اس سیشن کا اختتام کریں. میاں صاحب سے میں گزارش کروں. قمر بھائی آپ کی آواز بیچ میں ڈراپ ہوگی, اب دوبارہ بتائیں گے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ اس سیشن کا اختتام آپ دعا سے کر دیں, اس کے لیے میں نے آپ سے درخواست کی. جزاک اللہ خیر. العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. یا اللہ ہمیں اپنے لیے اور اپنے ارد گرد اپنے بندوں کے لیے آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں اپنے سوتے آخرت کے لحاظ سے درست کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اپنے معاملات کو آخرت کے لیے سنوارنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ ہمیں جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تعالیٰ رمضان کے آخری دن ہے, آخری لمحات ہیں, اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دے, سکھا دے کہ ہم اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو, ہماری عبادات کو اور ہمارے اعمال کو قبول فرما. اللہ دنیا میں جو اس وقت مشکلات ہیں مسلمانوں پر, انسانیت پر, یا اللہ تعالیٰ تو رحم کا معاملہ فرما. یا اللہ تعالیٰ شر سے تو خیر برآمد فرما اور ہمارے لیے اس میں آسانی کے راستے پیدا کر دے, ہمارے لیے اس میں ہدایت کے راستے پیدا کر دے, انسانیت کے لیے اس میں ہدایت کے راستے پیدا کر دے. اللہم آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. لا الہ الا اللہ. بہت شکریہ تمام ساتھیوں کا ان کے ٹائم کا. بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ